بندہ ناچیز کا بغداد شریف آنے کا جو مقصد تھا وہ فقط اور فقط شہنشاہ بغداد کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری سے تعلق رکھتا تھا۔ حضور غوث اعظم کی نیت سے آئے تھے ان کی بارگاہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ تو لہٰذا ایک عادت تھی بغداد شریف میں قیام کے دوران کہیں بھی یا کسی شہر میں بھی جانے سے پہلے ہم حضور سید الاولیاء محبوب سبحانی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور پھر کہیں اور کا ارادہ کرتے۔ پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کے حکم کے مطابق جو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حاضر ہوا کرو، تو 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا اور پڑھ کر پھر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور پھر وہاں سے ہم نے جس شہر میں بھی یا جس زیارت پہ بھی جانا ہوتا ہم لوگ وہاں چلے جاتے۔ تو اب یہ بھی 3 جنوری بروز پیر جو ہے آج بھی آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے جو ان سے آپ کے حکم پر جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں 5000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، یہ 5000 مرتبہ درود شریف میں اپنے ہوٹل میں پڑھ کر اپنے کمرے میں پھر آپ سرکار کے مزار شریف پر حاضری دیا کرتا تھا۔ تو جب میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہا تھا تو اس وقت یہ 3 جنوری کی بات کر رہا ہوں، تو دل کا آئینہ جو ہے یہ تصور جانا میں رخ یار لیے کچھ اس طرح جگمگا رہا تھا کہ روح اور جسم، دل اور دماغ خمار محبت میں آج ایک عجیب سرور کی کیفیت میں گم تھے، اور نامعلوم یہ کیفیات اس وقت میری کیوں تھیں۔ تو درود شریف سے فارغ ہو کر ہوٹل کے کمرے میں ہی ہم نے ناشتہ کیا اور تازہ وضو کیا اور ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ چلو اب حضور غوث اعظم کے مزار شریف پر چلتے ہیں۔ تو جب باب الشیخ میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ادب اور خوف کی وجہ سے جسم کا رونگٹا کھڑا تھا اور دل خوف و رجا کے بین ایک درمیان لرزاں تھا۔ ایک طرف تو عقیدت اور محبت کی شدت میں دل کرتا تھا کہ جالیوں سے لپٹ جائیں، اور تو دوسری طرف سانس لینے کی آواز بھی بے ادبی محسوس ہوتی تھی کہ کس بارگاہ میں کھڑے ہو کہ سانس کی آواز بھی کہیں اونچی نہ آئے، اور دوسری طرف دل چاہتا تھا کہ جالیوں کو لپٹ کر سینے سے لگا لیا جائے، کیونکہ دل کو یقین نہیں آ رہا تھا اور حیران تھا کہ جس بارگاہ کے کم و بیش 25 سال سے رات دن گیت گائے اور جن کی مدحت اور یادوں میں راتیں گزرتی تھیں، کیا واقعی آج میں ان کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں؟ یہ میرا وہ سفر بغداد ہے جو سب سے پہلا ہے، جو 2010 میں شروع ہوا تھا اور 2011 میں مکمل ہوا تھا۔ تو جب میں پہلی مرتبہ بغداد شریف گیا تھا تو حیران تھا کہ جن کی یادوں میں، جن کی مدحت میں رات دن اور ہر مہینے ختم 11ویں شریف اور ان کی محفل میں درس قرآن، درس حدیث، نعت خوانی، ذکر خوانی، تو آج کیا واقعی آج میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ اپنے ایک یقین نہیں آ رہا تھا۔ خیر مواجہ شریف میں ان کے بیٹھ کر ختم شریف پڑھا، تو ختم شریف پڑھنے کے بعد بہت دیر تک سر جھکائے مراقبے کی، تو دل کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں خواجہ بہاؤالدین نقش بند رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی گونج رہا تھا
کہ خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند بغداد شریف حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر انور پر جب حاضر ہوئے اور انہوں نے مراقبہ فرمایا تو آج بندہ ناچیز بھی اس مقام کے اوپر مراقبہ کر رہا تھا اور مراقب بیٹھا تھا. تو جب خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند نے مراقبہ کیا تو سرکار غوثیت ماں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بھرپور توجہ فرمائی. تو آپ اسی حالت کے اندر خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند آپ نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا اے دستگیر عالم دستے مرا بگیر، دستے چنا بگیر کے گویند دستگیر. آپ سارے جہان کا ہاتھ پکڑنے والے ہیں، حضرت آپ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیجئے، کیونکہ جس کا ہاتھ آپ پکڑ لیں وہ تو خود ہاتھ پکڑنے والا دستگیر کہلاتا ہے. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے قبر کے اندر سے خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند کو جواب دیا، اے نقش بند عالم نقش مرا ببند، نقش چنا ببند کے گویند نقش بند. اے جہان کا نقش بند کرنے والے، اب میرا نقش بھی بند کر، اور ایسا نقش بند کر کہ تجھے نقش بند کہا جائے. اور شاید اس وقت جب میں مراقبے میں تھا تو جہاں دل کے ایک کونے میں خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند کی یہ باتیں کسی کونے میں موجود تھیں، وہیں حضرت سلطان باہو ان کی صدا بھی گونج رہی تھی کہ سن فریاد پیراں دیا پیراں میری عرض سنی کان تار کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہو. شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو چٹ کر کے ہو، پیر جنہاں دے میراں باہو اوہی کنڈے لگ دے تر کے ہو. یہ کیفیات تھیں اس مراقبے کے اندر جب 3 جنوری 2011 کو میں آپ کے جالی مبارک کے پاس چہرہ مبارک کے سامنے مواجہ شریف میں بیٹھا مراقب تھا. تو جب مراقبے سے، اور حالت یہ تھی کہ جب میں مراقبے سے آنکھیں کھولیں تو نو کے مسگاں پہ محبت بھرے قطرے لیے دل جو ہے وہ قبولیت کی صداؤں کو سنتے ہوئے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خصوصی توجہ اور عنایت کو یا عنایات کو اپنے کاسائے گدائی میں دیکھتے ہوئے خوشی سے جھوم رہا تھا. جب آپ سرکار کے وہاں مراقبہ کیا تو یہ عجیب و غریب کیفیات تھیں اس دن بندہ ناچیز کی، کیونکہ آج آپ سرکار کی بارگاہ سے میں یہ تمام باتیں کبھی بھی نہ لکھتا، مگر دوستوں کا اصرار تھا اور محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کتاب کو جون سے میں خود اپنی زبان میں ویڈیو ریکارڈنگ کی صورت میں قسط وار یہ جو جیسے جیسے یہ اس کی ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، یہ پبلش ہو رہا ہے، جون سے پبلک ہو رہا ہے، تو مگر دوستوں کے اصرار پر کہ ان چیزوں کو محفوظ کر لیں. تو یہ کیفیات تھیں اس دن، یہ 3 جنوری 2011 کی بات کر رہا ہوں بروز پیر غالباً، کہ یہ کیفیات تھی کہ آپ سرکار کی خصوصی توجہ اور عنایت کو اپنے کاسائے گدائی میں دیکھتے ہوئے خوشی سے دل جھوم رہا تھا. عجیب و غریب حالات تھے اور آنکھوں میں ایک پانی اور آنسو اور دل قبولیت کی صداؤں کو سنتے ہوئے. تو اصل میں جب میں اس دن مراقبے میں تھا تو جو منظر مجھے جو دکھایا گیا اور جو منظر میں نے دیکھا اس مراقبے کی حالت میں، کیا دیکھتا ہوں کہ مزار شریف کے باہر جہاں میں بیٹھا تھا، میرے دل میں جالی مبارک کے سامنے بیٹھا تھا، تو جالی مبارک کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر
जौन से वो हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी 4 जानू तशरीफ़ फरमाए, आलती पालती मार के 4 जानू चौकड़ी मार कर आप सरकार बैठे हुए हैं। तो जाली मुबारक के साथ टेक लगाकर हजूर गौसे आज़म, आपका चेहरा मेरी तरफ है, मेरा चेहरा जाली मुबारक यानी आपकी तरफ है, आप बैठे हुए, तो आपके हाथ में एक बड़ा सा जग, दूध से लबालब एक जग मौजूद है। तो चूँकि इस सफ़र में मेरी अहलिया भी मेरे साथ थी, तो आप उस जग में से दूध का एक गिलास जो उनसे वो गिलास मेरी अहलिया को दे देती हैं, और वो गिलास उनको देने के बाद पूरे का पूरा जो जग दूध का लबालब भरा हुआ था, वो आप सरकार हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बंदाए नाचीज़ को अता फरमा देती हैं, पूरा जग। और आप बिल्कुल अपनी जाली मुबारक के साथ, अपनी ही जाली मुबारक के साथ टेक लगा कर बैठे हुए, तो मुझे वो दूध देती हैं कि लो पियो इस दूध को जौन से। तो अब फिर उसी मुराकबे की कैफियत में कुछ देर के बाद अब दोबारा देखता हूँ तो एक मंजर तब्दील होता है कि आप सरकार हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपने मज़ार शरीफ से बाहर तशरीफ़ ला रही हैं। जब दूध देते हैं तो मैं देखता हूँ कि बाहर ही हैं, जाली मुबारक के साथ टेक लगा कर बैठी हैं। अब जब दोबारा एक मंजर तब्दील होता है तो मैं देखता हूँ कि आप सरकार अपने मज़ार शरीफ से बाहर तशरीफ़ ला रही हैं, और आपके हाथों में आपकी अपनी एक सब्ज़ रंग की उड़ने वाली शॉल है। आपके हाथों में एक सब्ज़ रंग की शॉल है जो उनसी है उड़ने वाली। वो जो शॉल है वो आप अपने दोनों हाथों से निहायत मोहब्बत भरे अंदाज में मुझे उड़ा देती हैं। मैं वहीं बैठा हुआ हूँ जाली मुबारक के सामने जौन से कि आप सरकार वो शॉल जौन सी है मेरे ऊपर उड़ा देती हैं, तो अपने दोनों हाथों से जो आप अंदर से लेकर आई। तो फिर उसके बाद एक उसी मुराकबे की हालत में फिर एक और मंजर तब्दील होता है। तो देखता हूँ कि आपके हाथों में एक गद्दी सीट नुमा, जैसे सोफे की गद्दी होती है सीट जिसके ऊपर आप बैठते हैं, एक गद्दी सीट नुमा जौन से आपके हाथों में एक गद्दी या लकड़ी की और गद्दी की एक सीट नुमा जो चीज़ है, एक बालिश्त ऊंची आपके हाथ में एक चौकी है जौन सी है, तो आप उसे मेरे नीचे रख कर तो मुझे पकड़ कर उसके ऊपर बिठा देती हैं कि अब इसके ऊपर बैठ जाओ। तो पहले आप मुझे दूध का पूरा जग अता फरमाती हैं। ये 3 जनवरी 2011 की बात है और बगदाद शरीफ की बात है जब मैं वहाँ था। तो आज हम सलमान शहर जा रहे थे, हज़रत सलमान फ़ारसी की बारगाह, यहाँ से हमने उधर जाना था। तो पहले आप मुझे दूध का जग अता फरमाते हैं और उसके बाद आप अंदर से अपनी एक ओढ़ने वाली चादर सब्ज़ रंग की लाती हैं और अपने दोनों हाथों से मेरे ऊपर ओढ़ा देती हैं। और उसके बाद जब उसी मुराकबे की हालत में मंजर तीसरी मरतबा तब्दील होता है तो मैं देखता हूँ कि आपके हाथ में एक चौकी नमा एक गद्दी है, गद्दी उसको ज़मीन पर रखती हैं और रख कर मुझे उठाकर उसके ऊपर बिठा देती हैं, यानी अब इसके ऊपर तुम बैठो।